صبر کے دو پہلو ہیں یہاں پر. ایک ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور آپ کو برداشت کرنا ہے. آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, آپ جوابی کارروائی کرنے کی آپ کے پاس ابھی صلاحیت نہیں ہے, آپ کے پاس وہ قوت نہیں ہے, نہ آپ کے پاس وہ اقتدار ہے کہ آپ اس کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی کر سکیں. آپ کے پاس اب کیا چاہ رہا ہے؟ صبر. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پہلی آیت میں بھی جو کچھ مصیبت تمہارے اوپر آئے اس پر صبر کرنا. اچھا, پہلے انسیڈنٹلی یہ ہمارا مضمون نہیں ہے, لیکن آپ لوگوں کے لیے یہ چیزیں اہم ہیں, خاص کیونکہ ہم اردو اسپیکنگ لوگ ہیں. تو اردو میں کچھ الفاظ جو قرآن میں بھی آتے ہیں نا, ہم اس کا غلط معنی لے لیتے ہیں. اس کی ایک بہت بڑی مثال مصیبت ہے. مصیبت اردو میں کوئی اچھی چیز کے لیے, بری چیز کے لیے کہتے ہیں, بری چیز کے لیے کہتے ہیں. عربی میں اصابہ ثواب سے نکلا ہے. ثواب کہتے ہیں جب تیر مارو اور بالکل صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگے نا, وہ ثواب ہے. اسی لیے نئی عربی زبان, جدید عربی زبان میں بھی دو, جس طرح ہم کہتے ہیں صحیح اور غلط, وہ کہتے ہیں ثواب ام خطا. ثواب ام خطا, خطا غلط کے لیے اور ثواب صحیح کے لیے. اصابہ کہتے ہیں جب کوئی چیز اپنے ٹارگٹ پہ صحیح سے جا کے لگے. تو جب تیر صحیح ٹارگٹ پہ جا کے لگتا ہے تو وہ مصیب ہے, وہ تیر مصیب ہے. اور بہت سارے تیر, ہر ایک تیر اپنے اپنے ٹارگٹ پہ جا کر صحیح طریقے سے لگے اپنے ہدف پر, تو وہ مصیبہ ہے. جو چیز مجھے آ کر لگنی تھی, جو تجربہ مجھے ہونا تھا, جس چیز کا مجھے سامنا کرنا تھا, وہ بالکل صحیح ٹارگٹ پر آئی ہے, اسی نے آنا تھا. اور یہ اصابہ عربی میں صرف برے کے لیے نہیں, اچھے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا. ہمارے اوپر تو کچھ آئے گا ہی نہیں سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے کھاتے میں لکھا, ہمارے خلاف نہیں لکھا. الا ما كتب اللہ علینا, لا لا لا, الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا, ہمارے لیے لکھا ہے. تو مصیبت کا لفظ اردو میں ہم برے کاموں کے لیے, جو بری چیز آپ کو آ کے لگ جائے اس کے لیے مصیبت. عربی میں مصیبہ اچھے اور برے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, خیر. تو یہاں پر وَلَمَنْ صَبَرَ وَذَكَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. دیکھیں, آپ فرض کریں یہ ہوتا رہتا ہے, یہ لوگ قرآن کی کاپی کو جلا رہے ہیں, یا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا رہے ہیں, یا اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, رائٹ. يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ, رائٹ. اور پھر ہمیں آتا ہے غصہ کہ اس کی کوئی جوابی کارروائی ہونی چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے. اس میں نے بہت عرصہ پہلے ایک لیکچر بھی دیا تھا کہ ہم کس طرح اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں, اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, اور پھر کس طرح ہم ایکچولی جانے بغیر صحیح علم کے ہم ان کا فائدہ کرا دیتے ہیں. کیونکہ ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے اوپر اٹینشن لائیں, اور ان کو اٹینشن باقی تو کوئی دیتا نہیں. کون دیتا ہے انہیں ساری اٹینشن؟ ہم دیتے ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا ہے, ان کو شاعر کہا جا رہا ہے, انہیں کذاب کہا جا رہا ہے, اور قرآن کہتا ہے یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں. جواب میں کیا کرو؟ اعرض عنہم, چھوڑ دو انہیں. تولی عنہم, پیٹ دکھاؤ انہیں. بار بار قرآن یہ کہہ رہا ہے نا. تو خیر وہ الگ بات ہے. لیکن ایک بات یہاں پر جو سمجھنے کی اس کانٹیکس میں ہے, وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار صبر کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی ریاکشن نہ دیں, یا تو اس لیے کہ اس ریاکشن کا ٹائم نہیں ہے, یا ہو سکتا ہے کہ ابھی ریاکشن کی آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے. جو مکے میں صحابہ کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی تھیں, اس وقت وہ جوابی کارروائی کر بھی نہیں سکتے تھے. وَلَمَنْ صَبَرَ, تو وہاں پر وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ, لقمان کی آیت مکے میں آئی ہے. لیکن ایک اور صبر کا امتحان ہے, وہ ذرا زیادہ مشکل ہے. ہو سکتا ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی وہ ایک زمانے میں طاقتور تھا اور آپ کمزور تھے, لیکن ایک زمانہ آتا ہے کہ اب وہ کمزور ہو گیا ہے اور آپ طاقتور ہو گئے, اور اب وہ آپ کے سامنے ہے. اب وہ جب آپ کے سامنے ہے تو وہ جو پہلے کا کھاتا تھا وہ اب بیلنس کرنا ہے, آگے سے اس کو جواب دینا ہے. اس نے وہ 4 سال پہلے جو تھپڑ مارا تھا, اب آپ کا ٹائم آ گیا کہ میں بھی ذرا سکور برابر کروں. اس وقت اپنے آپ کو روکے رکھنا اور اس وقت بدلہ نہ لینا, یہ بھی صبر کا امتحان ہے کہ نہیں؟ صبر کا بہت بڑا امتحان ہے. اور دیکھیں, اگر آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور اس میں آپ کے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے, صبر تو آپ کرو گے, لیکن 2 چوائسز ہیں, یا صبر کرو گے یا رو گے, اس کے علاوہ کیا کر لو گے. لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے اور پھر بھی آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے آپ کو روکے رکھیں گے اور آپ معاف کریں گے, یہ کوئی چھوٹا کام ہے نا. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ, اور جس نے صبر کیا اور ساتھ ہی معاف بھی کیا, یہ تو بہت ہی زیادہ ہمت والا کام ہے.